بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے دوستو، امریکہ اور اسرائیل کے خیالات متضاد ہیں، جس کا تازہ ترین اشارہ جمعرات کے روز ملا، جب وزیر اعظم نیتن یاہو نے مبینہ طور پر امریکہ کو بتایا کہ وہ جنگ کے بعد کے کسی بھی منظرنامے کے ایک حصے کے طور پر فلسطینیوں کے لیے ریاست کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کا موقف دوستو، غزہ پر اسرائیل کے حملے کے 100 دنوں سے زیادہ قریبی اتحادیوں کے درمیان گہری تقسیم کو واضح کرتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے حل کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک موقع ہے، کیونکہ خطے کے ممالک اسرائیل کو سیکیورٹی کی یقین دہانیاں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیر پا سلامتی فراہم کرنے کے لیے ان کے طویل المدتی چیلنجوں کو حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور غزہ میں حکومت کے قیام اور غزہ کے لیے تحفظ فراہم کرنے کے قلیل مدتی چیلنجوں کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ جارحانہ کارروائیوں کو کم کرے، جس کا مقصد غزہ میں حماس کے حکمرانوں کو ختم کرنا ہے، اور امریکی حکام کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام اگلے دن کا حصہ ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف نیتن یاہو کی ہٹ درمی یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کو حماس پر فیصلہ کن فتح کا احساس نہ ہو جائے، جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے فلسطینی ریاست کے تصور کو بھی مسترد کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا موقف امریکی حکام تک پہنچا دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے کی مخالفت کے بعد دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 2 ریاستی حل کے منصوبے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو اسرائیل اور فلسطین دونوں کے مفاد میں ہے۔ امریکہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جنگ میں زیادہ تر نہتے شہری نشانہ بن رہے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہوئے اس امر کی وضاحت کی کہ غزہ جنگ کے بعد بھی ہوگا اور اس پر دوبارہ قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا بیان دیا تھا، جس پر گزشتہ شب ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنے دوستوں کو انکار کرنے کی عادت ہونی چاہیے یا ڈالنی چاہیے۔ انٹونی بلنکن نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ حماس کے مسئلے کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے اور آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ جبکہ امریکی کانگریس کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت سینٹ میں اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کی منظوری کو پیچیدہ بنا دے گی۔ نیتن یاہو ہماری مشکلات کو نہیں سمجھ رہے۔ سینیٹرز کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کا انکار اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ وہ امریکہ سے پیسے بھی لیتے رہیں اور ہمیشہ کی طرح ہماری تجاویز بھی مسترد کرتے رہیں۔ 50 سالوں بعد چاند پر اترنے کے لیے دوستو روانہ ہونے والا امریکہ کا پہلا خلائی مشن سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 50 سال سے زائد عرصے بعد پہلی بار امریکہ نے گزشتہ ہفتے ایسا خلائی مشن روانہ کیا تھا جس نے چاند پر اترنا تھا۔ یہ مشن امریکہ کے سرکاری خلائی ادارے ناسا کی بجائے دوستو یونائیٹڈ لانچ الائنس نامی نجی کمپنیوں نے روانہ کیا تھا۔ خلائی روبوٹکس ٹیکنالوجی تیار کرنے والی امریکی کمپنی کا دوستو مقصد چاند کی سطح پر ناسا کے 5 آلات پہنچانا تھا، تاکہ اس دہائی کے آخر میں خلابازوں کی واپسی سے پہلے مقامی ماحول کا مطالعہ کیا جا سکے۔ اگر یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو یہ نصف صدی میں ایسا کرنے والا پہلا امریکی مشن بن جاتا اور یہ کارنامہ انجام دینے والا پہلا نجی منصوبہ ہوتا۔ اس سے پہلے چاند پر آج تک صرف امریکہ، سوویت یونین، چائنا اور بھارت نے لینڈنگ کی ہے۔
سعودی عرب نے کہا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک مشرق وسطی میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب کو 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد سلامتی کے حوالے سے اسرائیل کی سوچ کا پوری طرح احساس ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ سلامتی کے حوالے سے اسرائیل کی تشویش اپنی جگہ، تاہم یہ نقطۂ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ فلسطینیوں کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام تک اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات بھی دور نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل کی سلامتی فلسطینیوں کی زندگی داؤ پر لگا کر ممکن نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ سعودی عرب کا مزید کہنا ہے کہ ابھی اور کتنے بچے جان سے ہاتھ دھوئیں گے، مزید کتنے لوگ معذور ہوں گے، یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی حکومت ہر سطح پر اور ہر طرف تشدد کی مذمت کرتی ہے۔ سعودی عرب نے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو ہمیشہ اپنی اہم ذمہ داری تصور کیا ہے۔ فلسطینیوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ تناؤ کی صورتحال کے بعد دوستو، پاک ایران مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات ہیں، مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما اور اعلیٰ حکام جانتے ہیں کہ حالیہ تناؤ کا فائدہ دشمنوں اور تخریب کاروں کو ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں صہیونیوں کے جرائم بند کرنا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ یمن سے محاذ آرائی نہیں چاہتا۔ ہم ایران یا حوثیوں سے لڑائی کے خواہش مند نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ہدف سمندری تجارتی راستے کی صرف حفاظت ہے۔ جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن کے مقابلے میں اپنی ناکامی کا اعتراف بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اس بارے میں جب ایک صحافی نے صدر جو بائیڈن سے پوچھا کہ کیا یمن میں حوثیوں کے خلاف حملے مؤثر ہیں، جس پر ان کا جواب تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حملے مؤثر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حملے حوثیوں کو روک رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا یہ حملے جاری رہیں گے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ جی ہاں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر دیکھا جائے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، کیا ایران سے تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ایران نے جو کچھ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کوئی ملک اس پوزیشن میں ڈالتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ میں بطور وزیر اعظم خود بھی ایران گیا تھا اور سپریم لیڈر سے بھی ملا تھا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں۔ کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ روس نے ایران اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ پاکستان اور ایران کشیدگی کو طول دے کر امریکہ کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے جو خطے میں امن نہیں چاہتا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی خطے کے امن اور استحکام اور سلامتی میں دلچسپی نہ رکھنے والوں کے لیے سود مند ہوگی۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی خود مختار سرزمین پر تخریب کاری کے خلاف کوئی بھی کارروائی اس ملک کے حکام کے ساتھ معاہدے اور ہم آہنگی کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایران نے بلوچستان میں میزائل حملہ کیا تھا جس میں 2 بچے شہید اور 5 بچیاں زخمی ہو گئی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے ایران پر تخریب کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ افغانستان نے بھی کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ طویل مسلط کردہ جنگوں اور عدم استحکام کے بعد طالبان حکومت کے قیام سے خطے میں امن قائم ہوا ہے۔ تاہم ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والی کشیدگی اور حملے تشویشناک ہے، جس نے خطے میں پھر سے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
ایودھیا میں دوستوں 22 جنوری کو ہونے والی رام مندر کے افتتاحی تقریب کے لیے ہزاروں مشہور شخصیات اور تمام جماعتوں کے سرکردہ سیاستدانوں کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔ تاہم کانگریس سمیت کئی پارٹیوں کے لیڈر اس تقریب میں نہیں آنا چاہتے۔ رام مندر کے افتتاحی تقریب میں نہ جانے کے سوال پر کانگریس کمیٹی کے لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ ہندوستان میں مندر، مسجد، چرچ، بدھ سے متعلق مقامات اور دین مندر ہیں۔ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، سب کو مناتے ہیں، لیکن ایودھیا میں 22 جنوری کو ہونے والی تقریب ایک سیاسی تقریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس دعوت کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مندروں، مسجدوں، گرجا گھروں میں نہیں جا سکتے۔ کانگریس کے اس لیڈر جے رام رمیش کے بیان کے بعد دوستوں حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں نے جوابی حملہ کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ جن کے رام میں رام ہے وہ رام کے تئیں ایسے جذبات رکھتے ہیں تو بھگوان رام اور ہنومان انہیں طاقت اور عقل دیں تاکہ بے وقوفی ان کی دور ہو جائے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی حملہ کثیر الجہتی نظام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ واقعات سے فلسطینی عوام کی کوئی مدد نہیں ہوگی، جبکہ وہ چیز جو خطرے میں ہے سلامتی، تجارت، خوشحالی، پورے مشرق وسطیٰ کا استحکام اور کثیر الجہتی نظام کا تسلسل ہے کہ جو داؤ پر لگ چکا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ فلسطینی شہداء کی تعداد 24,448 تک جا پہنچی ہے اور 61,504 دوسرے فلسطینی شہری زخمی بھی ہیں، جبکہ غزہ پر مسلسل بمباری اسرائیلی فوج کی جانب سے میدان میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا مستقل طریقہ کار بن چکا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے وڈودرا میں ایک بڑا حادثہ دوستوں پیش آیا ہے۔ ہرنی تالاب میں طالب علموں سے بھری کشتی الٹ گئی۔ بورڈ میں 23 طلباء اور 4 اساتذہ سوار تھے۔ اب تک موصول ہونے والی خبروں کے مطابق 12 طلباء اور 2 اساتذہ کی موت ہو چکی ہے۔ تمام طالب علم وڈودرا کے ایک سکول میں سے تھے۔ شدید زخمی ہونے والے 9 سے 10 طالب علموں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ 10 سے زائد ایمبولنس موقع پر پہنچ گئیں۔ کچھ طلباء اور اساتذہ ابھی تک دوستوں لاپتہ ہیں۔ نیتن یاہو کے اس دعوے کو کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے تمام صہیونی قیدیوں کو رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان قیدیوں کے اہل خانہ کو جھوٹ کا پلندہ مانتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے ہاتھوں گرفتار غاصب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے انکشاف کیا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اقتدار میں رہنے اور جنگ جاری رکھنے کے لیے جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کے قبول نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک جانب تو نیتن یاہو عوام کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قیدیوں کو گھر واپس لانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو دوسری جانب اس کی بے عملی ظاہر کرتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے تاکہ اس بہانے وہ بھی اقتدار میں چمٹا رہے۔ غاصب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے امریکی حکومت سے اسرائیل کی کابینہ کو ایک سخت پیغام بھیجنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ جنگ کے خاتمے اور قیدیوں کی وطن واپسی کے معاہدے کو قبول کر لے، کیونکہ اگر قیدیوں کی گھر واپسی ترجیح ہے تو پھر یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم کے دفتر نے دوستوں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کے ان بیانات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کویت میں دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے جرمانوں میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ جرمانہ 75 دینار تک کر دیا جائے گا۔ کویت میں ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون استعمال کرنے والوں کی نگرانی کرنے کے 1 سے زائد طریقے موجود ہیں، چاہے وہ سڑکوں پر تعینات گشت کے ذریعے روکے جائیں یا کیمروں سے ان کی نگرانی کی جائے۔ ایسی صورت میں جب کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے تو فوری طور پر طلب کر لیا جائے گا۔
اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہو اس کی فوری طور پر تصویر بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹر کو بھیجیں۔ اب تک چونکہ فون کے استعمال کی خلاف ورزی کا جرمانہ 5 دینار سے زیادہ نہیں تھا اور یہی اس مسئلے کے حل میں اصل رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا نئے قانون میں جرمانہ تقریباً 75 دینار تک کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ دوستو، پروین سعید ایک ایسی مہربان خاتون ہے جو اس مہنگائی کے دور میں بھی صرف 3 روپے میں غریبوں کو کھانا فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ اس مہربان خاتون نے غریبوں کی مدد کا فیصلہ اس وقت کیا جب ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو اس وجہ سے جان سے مار دیا تھا کہ وہ انہیں کھانا کھلانے کے قابل نہیں تھی۔ اب یہ خاتون روزانہ 1000 افراد کو کھانا کھلاتی ہیں اور یہ عمل گزشتہ 20 سالوں سے جاری ہے۔ یہ خاتون کوئی امیر خاتون نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پڑوس میں مرنے والی اس عورت اور اس کے بچوں سے کوئی رشتہ تھا سوائے انسانیت کے، لیکن اس واقعے سے غمزدہ ہو کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیں گی جو غریب ہیں۔ پروین سعید کہتی ہے کہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے، اور جب میں نے اس خاتون سے بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت پروین نے اپنے گھر میں ہی کھانا گھر کا آغاز کیا اور آج وہ 2 دہائیاں گزرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر 1000 افراد کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے اس وقت پہلی بار احساس ہوا کہ ہمارے شہر میں لوگ غربت کی وجہ سے 2 وقت کا کھانا کھانے سے بھی قاصر ہیں۔ یہاں کھانا مفت میں فراہم نہیں کیا جاتا بلکہ کھانے کے عوض 3 روپے وصول کیے جاتے ہیں، جو کہ پہلے 2 روپے تھے۔ اس معمولی رقم کی وصولی کا مقصد ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے جو صرف مفت کے کھانے پر انحصار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانے کا یہ نظام بھی چلتا رہے۔ یہ خاتون اپنے اس نیک کام کی تکمیل کے لیے باقاعدہ کوئی عطیات وصول نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے۔ کھانا کھلانے کے علاوہ پروین سعید میت کے کفن اور اسکول کی کتابوں اور یونیفارم وغیرہ کے لیے بھی تعاون فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں غریب والدین کو بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔